قادر مدوخیل صاحب، یہ ریکارڈ ہے، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے ریکارڈ قائم کیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب نے، لیکن اس گورنمنٹ نے اس ریکارڈ کو بیٹ کیا۔ 3 سال کے اندر 141 کابینہ کے اجلاس، یہ ایوریج 5 اجلاس بنتے ہیں ہر ماہ میں، ایک مہینے میں، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں جو فیصلے ہوئے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 3776 فیصلے کیے کابینہ نے، جس میں سے 3444 کے اوپر عمل درآمد بھی ہے۔ یہ 91% بنتا ہے، اور پاکستان میں ایسا ریکارڈ آج تک قائم نہیں ہوا۔ لیکن آپ لوگ اس کے باوجود خوش نہیں ہیں، کیوں نہیں خوش آپ؟ اس ریکارڈ میں ایک اور ریکارڈ بھی شامل کرے، 3000 یا 4000 جو ہے نا وہ ترجمانوں کا اجلاس بھی تو شامل کرے نا۔ آئے دن جو ترجمانوں کو جو اجلاس بلائے گئے تو ان کو جو تمیز اور آداب کی جو ترغیب دی جاتی ہے وہ بھی ذرا بتائے نا، وہ کتنے اجلاس ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں سے پاکستانی عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے، ریزلٹ بتائے۔ چینی کم ہوئی، آٹے کی قیمت کم ہوئی، پیٹرول کم ہوا، سی این جی 16 روپے مزید بڑھا دیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ڈالر کم ہوئے، چینی کم ہوا۔ یہ چیزیں بتا دیں عوام۔ یہ بجٹ بھی تو لایا تھا بڑا اعداد و شمار، یہ وہ سارا کیا ہوا آپ کے سامنے؟ اگلے دن جا کے پیٹرول 3 مہینے تک پیٹرول نے رو کے رکھا تھا جہانگیر ترین کے ڈر سے، اور جیسی بجٹ پاس ہو گیا اگلے دن یہ خدا کا خوف کرنے۔ آج گوادر گئے بڑے اربوں خربوں روپے کے پروجیکٹ ہو، بھائی یہ اربوں خربوں کے تو پہلے کراچی کو بھی دیے تھے 1100 ارب، کیا بنا اس کا بتا دیں مجھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری اعداد و شمار ان کی، تو آپ اس کے باوجود مطمئن نہیں ہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ کیبنٹ کے اجلاسوں میں ریکارڈ قائم کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے؟ مجھے چھوڑیے جاوید چودھری صاحب، مجھے چھوڑیے، آپ بتا دیں بھائی صاحب، آپ مجھے کوئی اچیومنٹ تو بتا دینا ان کی۔ بھائی صاحب، ان کا خیال یہ ہے کہ 141 اجلاس ہوئے ہیں لیکن رزلٹ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ چودھری صاحب بہت شکریہ، بڑے فخر کی بات ہے جو یہ بتایا کہ کسی نے پاکستان کو جمہوری طریقے سے چلانے کا سوچا، اور بجائے کہ فیصلے چاچے مامے بیٹھ کے ایک گھر میں کریں اور کبھی کبھار وہ کیبنٹ کو بلائیں صرف، اور کیبنٹ میں کسی کی حیثیت نہ ہو، ایک باقاعدہ کابینہ کے اجلاس فارمل طریقے سے بلا کے گھنٹوں وہاں بیٹھ کے ملک کی بہتری کی کوشش کی۔ یہ تو ہم نے، آپ نے اس کی تعریف کر دی۔ اب حاصل کیا کیا؟ پچھلے 5 سال چودھری صاحب اس ملک کی ایکسپورٹ گر رہی تھی اور پاکستان ڈوب رہا تھا۔ اس گرتی ہوئی ایکسپورٹ کو نہ صرف بڑھانا شروع کیا، بلکہ اس سال کی ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ پاکستانیوں نے جو مال باہر بھیجا سب سے زیادہ ڈالروں میں اور سب سے زیادہ روپوں میں اس سال میں کمایا، یہ ہے اچیومنٹ۔ کتنے بلین ڈالر؟ 25.3 بلین ڈالرز، اور آج کے ریٹ پہ یہ موازنہ کریں تو ماضی کے تمام ریکارڈ میں یہ 35 to 40% زیادہ ہے۔ یہ ہے عمران خان کی کارکردگی۔ گو کہ فیکٹریاں بند تھیں، لاک ڈاؤن تھا، راستے بند تھے، جہاز نہیں آ رہے تھے، ٹرینیں نہیں چل رہی تھی، اس کے باوجود وہ جو اجلاس ہوئے اس کے باوجود پاکستان کی جو تاریخ ہے 72 سالہ، سب سے زیادہ ایکسپورٹ اس سال میں ہوئی ہے۔ لیکن اگین وہ سوال وہ ہے کہ عوام کو کیا ملا؟ عوام چینی، آٹا، جو مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں، لانسنس ہے، عوام لوگ پریشان ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سننا چاہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میں سننا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے لوگوں نے چیزیں بنا کے جب باہر بھیجیں تو وہ خوشحالی پاکستان کے لوگوں کو آئی۔ نمبر 2، زرعی اجناس میں پاکستان کی بمپر کراپ ہوئی۔ پاکستان پچھلے 1 ملین ٹن اس گندم اس کے باوجود امپورٹ کی پاکستان، وہ اس وجہ سے کہ پچھلے 10 سالوں میں زراعت کو ڈبو دیا گیا۔ اس دفعہ اس حکومت کی وجہ سے 1100 ارب روپیہ فالتو کسان کو گیا۔ پاکستان کراپ آ رہی ہے لیکن ساتھ ہی ہم نے 1 ملین ٹن میٹرک ٹن گندم امپورٹ بھی کی۔ اس لیے کہ گندم کا ریزرو ایک رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے۔ بمپر کراپ کے بعد تو ضرورت ہے، بمپر کراپ جب آئے گی، لینڈ کرے گی، سٹوروں میں پہنچے گی، اس کے بعد اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اس کے دوران جو گندم ریلیز کرنی ہوتی ہے، اگر سٹاک ایک حد سے زیادہ گر جائے، مارکیٹ میں خبر آ جائے تو سپیکولیشن ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ ایک مارکیٹ بن جاتی ہے جس کو ہم بلیک مارکیٹ کہتے ہیں۔ اگلی بات سن لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریکارڈ ٹیکس 4700 اور ریکارڈ اس کا اگلا ٹارگٹ۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اس ملک کی ترقی کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان 900 ارب کا کبھی اس سے قریب نہیں ہوا۔ پہلی گورنمنٹ دے رہی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ سڑکیں بنیں گی، راستے بنیں گے، پینے کا صاف پانی آئے گا، سکول بنیں گے، اسپتال بنیں گے، BHUs بنیں گے، پل بنیں گے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوا۔ تو آپ اس کو اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ اتنے 141 اجلاس کابینہ کے اجلاس ہر ماہ میں 5 اجلاس بنتے ہیں؟ ایک اور سننا، یہ آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان شاید دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں چند میں سے ایک ہے جس کے تمام جو اس کے شہری ہیں
ان کو ہیلتھ مفت ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سے کرائیں، چاہے وہ یہ ابھی کے پی کے میں ہو گیا، پنجاب میں ہوگا. یہ انقلاب ہے. یہ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ میں عمران خان نے تیسرے جو درجے کا ملک ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے، یہ امریکہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے صاحب. تو یہ سنیں، ان کو بتائیں، ان کو کیا پتا. انہوں نے بھی ریکارڈ قائم کیا. انہوں نے کراچی میں کچرے کا ڈھیر لگایا 13 سالوں میں. انہوں نے مردوں کو پیسے اکٹھے کیے، انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کھولے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی، انہوں نے کرپشن کی. ان کا یہ ریکارڈ ہے. عمران خان گورنمنٹ نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ عوام کے سامنے ہے. ضرور مشکلات تھیں، آپ نے کہا مہنگائی تھی، مہنگائی ہے، ابھی اس کو ڈیل کرنا ہے، لیکن جو کچھ حاصل ہو چکا ہے اللہ کا فضل ہے. صاحب آنے والا وقت اچھا ہے. ریزرو آج 23 ارب ہو گئے اس برے حالات میں بھی. کورونا میں دنیا پاکستان کی اسٹریٹجی کو ورلڈ اکنامک فورم اسٹریٹجی ڈے منا رہی ہے. چوہے صاحب خوش ہو کسی طرح، آپ کا اچھی باتوں میں نام آ رہا ہے. مدخل صاحب چپ کروا لے، ہو گئے چپ، بولیے گا. میں تو بڑی حیرت ہو گیا. میں تو بالکل میں کہتا بس کرو رلایا کہ کیا باسی اتنے سارے اچھے اچھے پروجیکٹ. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی بدتمیزی اور بیائی انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے یوٹرن مارے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی مہنگائی ہوگی. پاکستان بولنے تو پاکستان کی تاریخ میں گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ سب زیادہ تاریخی مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں 25%، ہمارے دور میں کبھی 12 سے اوپر بولنے تو تھا نا عباسی صاحب. جی مندخیل صاحب. عباسی صاحب میں ویسے چلا ایک جملہ بول لوں آپ کی کریکشن کے لیے. سب سے تاریخ میں سب زیادہ مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں 25 تھی، ہماری کبھی 13 سے اوپر نہیں گئی. بولنے تو دینا. جی آپ بولیں، آپ بولنے تو دینا. جی بولے نہ بنے، بولنے تو دے. ہاں بات یہ ہے، نہیں اللہ کرے، یہ جھوٹوں کا ایک ٹولہ ہے. یہ عوام کو گمراہ کرنے کے علاوہ یہ اعداد شمار، یہ جیسے ان کا وزیر خزانہ تنقید کرتا تھا اور وہی وزیر خزانہ نے 15 دن میں پاکستان کی معیشت پر کہہ دی. بھائی آپ یہ بتاؤ، عوام جو ہے نا 2 اور 2 4 روٹی سمجھتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے. آپ بتا دو چینی کا قیمت کم ہوا جب آپ پچھلی حکومت پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ اس کا بجلی کا قیمت 16 روپے CNG صرف بڑھایا گیا کل. انہوں نے یہ بتایا یہ بجٹ کے اثرات اب آنا شروع ہو گئے. ان سے ذرا یہ پوچھو کہ پاکستانی عوام کو جو 3 مہینے میں آپ نے انقلاب لانا تھا، وہ انقلاب کیا ہوگا؟ وہ آپ نے اچھا مدخیل صاحب، میں نے بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میں عباسی صاحب کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے اجلاسوں کا ریکارڈ قائم کر دیا، لیکن دوسری طرف ایک اور ریکارڈ بھی قائم ہوا کہ پارلیمنٹ میں سب سے کم حاضری پرائم منسٹر کی اسی پرائم منسٹر کی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ تشریف لے جائیں؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت.